حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ۔ اللہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم لوگ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ دونوں بھاری ہیں، مشکل ہیں، مگر ان لوگوں پر نہیں جو جھک جانے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جھک جانے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف واپس لوٹیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی دیگر تمام اقوام پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نفس دوسرے نفس کا کچھ بھی جزا نہیں دے سکے گا، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے کچھ بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ان سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی عوضانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ کسی قسم کی ان کی مدد ہوگی۔ اللہ سامعین کرام، بنی اسرائیل کے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے عبرت کے طور پر مسلمانوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو ان میں خرابیاں آ گئی تھیں وہ بھی بیان کی جا رہی ہیں، اور جو کام ہونا چاہیے، یہ نقطہ بھی سامعین کرام مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ یعنی باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل قوم اس وقت مغضوب علیہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہو چکا تھا اور اس کے مستحق تھے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت اپنی مخلوق پر، اس کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہ ایک نقطہ جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا شفیق اور مہربان ہے۔ باوجود ان کی بغاوت کے، ان کی ہٹ درمی کے، ان کے تمام اعمال خراب کے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اب بھی وقت نہیں گزرا، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کر لو تو میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ میں نے کیا ہے اپنی رحمتوں کا، وہ میں تم پر اپنی رحمتیں برسا دوں گا۔ یہ ایک نقطہ جو ہے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ وہ قوم جو مغضوب علیہ ہو چکی تھی، جن میں بگاڑ خطرناک حد تک آ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، پیغمبروں کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑ رہا ہے اور ان کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، دیکھو میری وہ نعمت یاد کرو۔ یہ تمام مضمون اس میں یہ نقطہ ذہن نشین کرنے چاہیے۔ آج مسلمان قوم ہم جو ہیں یہ قسم کے ہمارے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی متوجہ کیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نظر انداز کر چکے ہیں، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ قرار دے چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جن چیزوں میں ہماری مشکلات کا حل ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی اس وقت تو وہ قوم تھی لیکن اس وقت ہم اس کے مخاطب ہیں اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ کو میں نے کہا کہ اسلام کی عمارت ہم نے منہدم کر دی ہے۔ اللہ، ایک بات سامعین کرام یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین پر دنیا کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، آپ نے لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، جس نے بھی یہ روش اختیار کر لی، دیکھیں اکا دکا غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کی معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ آدم سے خطا ہوئی تھی تو اسی طرح انسان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، خطا کی بات علیحدہ ہے، لیکن ایک روش کیا کہ آپ دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں دین پر۔ تو قانون الہی یہ ہے کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہوں گے۔ ظاہر ہے اس میں اگر آپ نے یہ روش اختیار کر لی اور دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات نازل ہوں۔ اللہ ہمارے ذہن میں اللہ برکتیں اور رحمتیں، اس کا تصور کچھ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کا فضل، سامعین کرام، یہ روحانی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ دنیا تو ہماری مطلوب و مقصود و محبوب ہی نہیں ہے، اس میں کسی کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں کیا فضل ہوگا یا کیا رحمت ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ
اس نے ہمارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، مخلوق پر رزق تقسیم کر کے وہ فارغ ہو چکا ہے۔ اب اس میں آپ یقین جانیں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ اسی لیول پر رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ، تو یہ مقسوم انسان کو ملے گا، اس میں اللہ تعالیٰ، یہ کسی کو اگر زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر زیادہ ہیں یا برکات زیادہ ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا؟ وہ آپ کی روحانی وجود ہے جو کہ اس نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، جو کہ آپ میں موجود ہیں۔ وہ امر ربی جو ہے، روح ربانی جو ہے وہ آپ میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایسے انسان جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو رب والے ہیں، جو نائبین رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ برکات ہیں۔ بارش، آسمان سے بارش ان لوگوں کی وجہ سے برستی ہے، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر تو یہ کائنات کا نظام چلنا مشکل ہے۔ وہی نیک لوگ ہیں، ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ سب کو مستفیض فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے حبیب کے صدقے میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ تو ان کا صدقہ ہے۔ لولاک لولاک لما خلقت الافلاک۔ بہرحال تو ایک فقرہ، ایک جملہ یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ دنیا کے مفاد کو جس نے ترجیح دے دی دین پر، اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، اپنی خواہشات کو ترجیح دے دی، تو یہ شخص اللہ کی غضب کا مستحق ہے۔ اس پر غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ بھی لیں، اس کے احکامات پر بھی عمل، یعنی ہماری یہ ذہنیت بن گئی کہ جو مرضی آئے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس دے گا تمہیں، اپنی نعمتیں دے گا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ دنیا کی بہتات نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو بہت کچھ ہے، بے نیاز دیکھتا ہے۔ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وسائل دیے تھے، اسی وجہ سے اس نے فرعونیت، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ دیکھو یہ نہریں جو بہتی ہیں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں۔ تو فرعون جو ہے وہ اسباب اس کے پاس بہت زیادہ تھے، اس کے پاس تو جتنا مال و دولت تھی، اس کے ایک وزیر کے پاس اتنی دولت تھی کہ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ مضبوط جوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ تو اگر دنیاوی مال و متاع
اللہ کا فضل ہوتا تو قارون کے پاس تو بہت زیادہ تھا مال و دولت. یہ نہیں ہے، یہ ذہن تھوڑا سا اس کو کھرچ دینا چاہیے. یہ سلیٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ بس یہی فضل ہے، دنیا کی بہتات اللہ کا فضل ہے یا برکات ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ ایک جملہ کہا ہے نا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اس پر چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں. وہ خیر مما یجمعون، جو مال و دولت یہ جمع کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان سے بہت بہتر ہے. تو آپ کو میں نے بتا دیا. تو یہ جو کچھ سلیٹ پر لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو کھرچنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، نیا مضمون اس پر لکھنا ہے تاکہ حقیقی فضل کو آپ محسوس کریں. اللہ تعالیٰ کا کلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہماری سوچوں سے بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے کلام کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اس سے بڑی کیا بات ہے. محسوس کرنا چاہیے. رسول کی ذات جو ہے، مجلس فکر میں ہم اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک موقع دینا چاہ رہا ہے اور ان کو اپنی نعمتیں، ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پھر آج کے سبق میں پھر ہم نے پڑھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس. بچاؤ اپنے آپ کو، بچا لو، اب بھی موقع ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، من حیث القوم، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، من حیث القوم ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً اپنے آپ کو بھی ہم بھول بیٹھے ہیں. اللہ اور سارا دنیا کا مفاد ہی ہماری ترجیحات میں شامل ہو چکا ہے. دنیا ہے تو خوش، نہیں ہے تو ناخوش. بہت ایک عجیب سی صورتحال ہے سامعین کرام جس کا ہم شکار ہیں، اور ایک عجیب سی ذہنیت بن گئی ہے. اللہ، ایک عجیب سی ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم تاریکی کو روشنی سمجھنے لگے ہیں اور روشنی کو ہم تاریکی سمجھتے ہیں. تقریباً اسی طرح صورتحال ہے. نور کو ہم ظلمت سمجھتے ہیں، تبھی تو اس کی طرف نہیں جاتے. قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک ہم کیوں نہیں جا رہے قرآن کی طرف؟ قرآن کو اپنا طرز حیات کیوں نہیں بنا رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہبر کیوں نہیں بنا رہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بڑا اچھا نمونہ ہے، اس کی پیروی کرو. ذالک ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. ان لوگوں کی نقش قدم پر چلو. کیوں نہیں جا رہے؟ اس کو ہم نعوذ باللہ من ذالک تاریکی سمجھتے ہیں، اس میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں. اور تاریکی کو روشنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا روشن خیال، ایک بڑی عجیب اصطلاح ہے. روشن خیال افراد کیا؟ وہ کون ہیں؟ آج کے معاشرے میں یہ اصطلاح عام ہے، روشن خیال. روشن خیال لیڈر، روشن خیال لوگ. روشن خیال کون ہے ہمارے؟ یعنی ہم جس لحاظ سے
روشن خیال جس کو کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے رکھ رکھاؤ اور اس کو ترجیح دے دین پر، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ روشن خیال۔ اور جو دین کو اصل سمجھے اور اس پر زور دے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدامت پسند، بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ، یہ القابات ہیں۔ اور جو دین سے ہٹ کے، دین سے ماورا ہو کے ایک زندگی گزارنا چاہتا ہے، آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے روشن خیال، اس کو ہم روشن خیال کہتے ہیں۔ تو آج تاریکیاں جو ہیں ہمیں روشنی لگتی ہے، روشن خیالی کہتے ہیں اسے، اور جو نور ہے وہ ہمیں ظلمت نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، سوچنا چاہیے کہ آیا ایسا تو نہیں ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں؟ اور میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، یہ معاشرہ میری باتوں پر گواہ ہے۔ سب روشنی دنیا اور ما فیہا کے حصول کو ہم روشنی، اللہ کا فضل، اللہ کی برکات قرار دیتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، تھوڑا سا نظریہ بدلنا چاہیے، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح عقیدے سے صحیح اعمال پیدا ہوتے ہیں، اور صحیح نتائج صحیح اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں صحیح چاہیے نتائج، اور یہ بات بھی سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ نتائج ہمیں ہمارے عقیدے اور اعمال کے نتائج صرف آخرت میں نہیں ملیں گے، یہاں سے آپ کو اس کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، پریشان ہوگا، زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ خود میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو بہت مطمئن ہوں، تو وہ زبانی طور پہ کہتا ہے، دل سے آپ دل کی کیفیت کو، دل پریشان ہوتا ہے، مختلف پریشانیاں دل کو لاحق ہوتی ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ مسلمان تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا کا کوئی غم اسے نہیں ہوتا، بے فکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور جو پرانا اگر غلط لکھا ہے اس کو پھر ٹھیک کرنا چاہیے، اور کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، یعنی آپ ارادہ کر لیں، ہمت کر لیں، اور پھر جو ہے پرانا مٹا کے نیا لکھ لیں۔ نیا کیا لکھیں؟ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہی لکھ لیں، کیونکہ وہی سچائی ہے اور وہی حقیقت ہے۔ کل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ، تم جانتے ہو۔ اور پھر ایک پروگرام دیا ان کو کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، اس کا نظام، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کا سبق ہے اتأمرون الناس بالبر، ان کی وہ کمزوریاں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ خوب کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ بعض وقت ایک بیمار آدمی ہوتا ہے تو یعنی اس کی بیماری پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے سامعین کرام کہ
وہ ہمارے شیخ جو ہیں پشتوں میں ایک ضرب المثل کہتے تھے کہ خپل بد دولو میزنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی برائی جو ہے وہ ہمارے جو کندھے ہیں اس کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ولی کہتے ہیں کندھے کو، کندھوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اپنے خامیوں کی مثال ایسی ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص تقریباً آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ایک افلاطون سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میری سوچ صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، میرے اعمال صحیح ہیں۔ قرآن اور حدیث جو کچھ بھی لکھا ہے پھر وہ اس کی تعویلات کر لیتے ہیں اور قرآن کو مولڈ کر لیتے ہیں اس کے مطابق، اور پھر ادھر ادھر سے سنی سنائی لے کر یعنی اس کے لیے کچھ گھڑ لیتے ہیں، کچھ دلائل گھڑ لیتے ہیں۔ تو یہ گھڑی ہوئی باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اپنی برائیاں جو ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی برائیاں بتا رہا ہے۔ اور عام بات یہ ہے کہ کسی انسان کو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھ میں کیا خرابی ہے، لیکن خرابی جو ہے وہ تو پھر آپ کو کوئی بتانے والا بتائے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے سامعین کرام، ایک اور نقطہ ساتھ نوٹ کر لیں، ہم معالج کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، انسان بیمار ہے۔ یہ بات یعنی آپ دیکھ لیں، اس پہ زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں، انسان بیمار ہے، یعنی انسان قابل اصلاح ہے، انسان آیا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے، تو نامکمل تھا تو اس میں کمال، اس کی کمال کے لیے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں قرآن و سنت انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو وہی بڑا باکمال ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے، تو پھر تو ذرا مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک نقطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھنا چاہیے، انسان کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے تاکہ یہ ترقی کرے، عروج کرے اور اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب کمال کو اس کا حق، اس کی حیثیت، اس کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہر شخص کو اس کمال تک پہنچا دیا۔ تو اسی طرح یہ دو چیزیں جو ہیں قرآن اور سنت، یہ انسان اس کو اگر ہم قبول کر لیں تو ہم اپنے عروج تک پہنچ جائیں گے۔ صحابہ نے دیکھیں وہ قرآن اور حدیث یہ دونوں لے لیے تو وہ اپنے عروج تک پہنچ گئے، ادھر غرناطہ تک پہنچ گئے، یہاں ہندوستان تک پہنچ گئے، اور دیکھیں ہر جگہ جو ہے یعنی اسلام کو انہوں نے پھیلا دیا۔ اب بزور شمشیر نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے، بزور شمشیر مثال کے طور پہ سندھ میں اگر محمد بن قاسم تشریف لائے تو وہ تو ایک وجوہات تھیں، پھر وہ راجہ جو تھا، راجہ طاہر، اس نے ایک ظلم کیا تھا، دوسرے یہ کہ وہ ظالم تھا، تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن آپ چین میں دیکھیں، چین میں ہم نے کون سا جہاد کیا ہے، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، روس میں ہم نے کون سے جہاد کیے ہیں، وہاں دیکھیں کتنے یعنی اسلام کتنا اس نے پھیلا ہے، ترقی کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں پھر زوال آ گیا، لیکن روس جو ہے ہمارے جو یہ مملکتیں ہیں، حضرت امام بخاری جو تھے حدیث کے جو عالم تھے وہ کہاں کے تھے؟ بخارا کے تھے۔ تو یعنی تلوار تو مخصوص مقامات پر استعمال ہوتی ہے، عام طور پہ تو بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے،
اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال کا نمونہ پیش کر کے شہداء للناس، اس کے ذریعے اسلام پہنچا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں پہنچا ہے اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو ان کی وہ کوتاہیاں کہہ لیں یا خرابیاں کہہ لیں یا جس میں وہ مبتلا تھے، وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ۔ تو ایک نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی شخص کو، کسی ایسے شخص کے پاس ہمیں جانا ہوگا جو کہ ہماری روحانی کیفیت کو دیکھ سکے اور پھر اس کی نظر تیز ہو۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو کیسے؟ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا ہوگا اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے کمال تک جانا ہے اور اپنے نقائص دور کرنے ہیں تو آپ کو ایک صاحب کمال شخصیت کے آگے دوزانو ہو کے بیٹھنا ہوگا، اس کے آگے جھکنا ہوگا، اس کی بات سننی ہوگی، اس سے طریقہ سیکھنا ہوگا۔ تو اپنا علاج اگر کروانا ہے تو آپ سیلف میڈیکیشن آپ نے نہیں کرنی، خود کتاب سے دیکھ کے آپ نے ہدایت نہیں لی، اگرچہ یہ کتاب ہے لیکن آپ نے صاحب کتاب کے پاس جانا ہے، جو کتاب والے ہیں، جو عملاً کتاب کا نمونہ آپ کے سامنے بن کے دکھاتے ہیں، ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا ہوگا، ان کی بات سننی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا اور ایک ارادہ کرنا ہوگا۔ تو ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کو میں نے برسبیل تذکرہ بتا دیا کہ اگر ناقص تو ہیں ہم، آپ دیکھیں ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، ہمیں لالچ ہے کہ نہیں ہے، ہم میں حسد ہے، ہم میں کینہ ہے، ہم میں بغض ہے، ہم میں کبر ہے، یہ ساری جو عادات ہیں، اخلاق رذیلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہم میں موجود ہیں، اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو ایک مصلح کے سامنے آپ کو جانا ہوگا اور مصلح سے اپنا علاج کرانا ہوگا، اس سے دوائی لینی ہوگی، اس سے پرہیز پوچھنا ہوگا، پھر وہ پرہیز کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا سب سے بڑا معالج ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دیکھو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ کیا خرابی ہے تم؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لفظی معنی یہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، اتنی عقل تم میں نہیں ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ سامعین کرام، پہلے تو میں اس حالات شان نزول کے مطابق یہ آپ کو بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی آمد کے ساتھ ہی یہود جو کہ اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے کوئی خاص ریزسٹ نہیں کیا۔ لوگ ان کے پاس اگر جاتے ان سے پوچھتے کہ بھئی کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں، تو کہتے ہیں ہاں اس کی تعلیمات ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزیں وہ بھی مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ جو پہلا سال تھا اس میں جو ہے ابتدا میں یہود نے مخالفانہ رویہ نہیں اختیار کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ حضور نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ بھئی ہم تم ایک ہی ہیں، مدینے پہ کوئی حملہ کرے تو ہم دونوں مل کے جواب دیں گے، کوئی تاوان دینا پڑے دونوں مل کے دیں گے۔ اس طرح معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کر لیا تھا۔ تو وہ ابتدائی حالت میں جب وہ لوگ مدینے کے
مقامی لوگ ان سے پوچھتے ان کے، کیونکہ وہ ان کی ایک مقام بن گیا تھا، عالم لوگ تھے، ان میں ربانیین تھے اور عالم تھے، احبار تھے، رہبان تھے، تو ان کے پاس جاتے تو ان کو کہتے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعلیم صحیح ہے، لیکن خود ایمان نہ لاتے، اور کتاب میں ان کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس بارے میں ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود ایمان نہیں لاتے، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی کتاب میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، افلا تعقلون، کیا تم اتنا عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، جس کام کو آپ مناسب سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، تو خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو شان نزول کے مطابق میں نے آپ کو بتایا، لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے، یعنی میں بار بار پھر یعنی نیکی خود کرنی چاہیے پہلے، پھر دوسروں کو اس کا حکم دینا چاہیے۔ آپ کو ایک بات اچھی لگتی ہے تو آپ خود پہلے اس پر عمل کریں، اور پھر سب سے بڑی جو تبلیغ ہے وہ شہادت ہے، عمل کی شہادت ہے، عمل کے ذریعے تبلیغ ہے۔ اور زبانی باتیں جو ہیں وہ تو یعنی عام طور پہ یہ وہ ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، زبانی باتیں نہیں سنتے، ہاں ایک عملی شہادت ان کے پاس آتی ہے تو وہ ایک زیادہ مؤثر ذریعہ ہے اور طریقہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ وہ ایک شاعر نے ایک شعر بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ آپ خود اپنا عمل ایک مثال پیش کریں، اپنے عمل کی ایک مثال پیش کریں تو لوگ آپ کی طرف پھر مائل ہوں گے، آپ کی بات سننے پہ بھی آمادہ ہوں گے اور اس کو قبول کرنے پہ بھی آمادہ ہوں گے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو زبانی نیکی کی دعوت زبانی طور پہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی عملی زندگی کو دیکھیں اور ان کے قریب جائیں تو پھر بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پھر بدبو آتی ہے، کراہیت آتی ہے ان کے اعمال سے، اقوال سے نہیں، اقوال تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں ان کے۔ اور پشتوں میں ہمارے شیخ ایک وہ پشتوں کی ایک عام جو ہم میں مشہور ہے جو ضرب المثل ہے ملا کے بارے میں کہ ملا چسوئی آغا کواو چسکئی آغا مکوا، کہ ملا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم عام یعنی جو ضرب المثل ہمارے پٹھانوں میں مشہور ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ملا آپ کو جو کہے وہ تو کرو، لیکن جو کرے اس کو نہ کرو، کیونکہ اس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جو کہے وہ تو ٹھیک کہے گا، تو جو کہے وہ کرو اور جو کرے وہ اس کو نہ کرو۔ تو یہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ تقریباً وہی صورتحال ہے۔ اور ایسے بہت بڑے بڑے آپ کو خطیب مل جائیں گے، ایسے عالم مل جائیں گے، خطیب مل جائیں گے، بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ ان کے قریب جائیں گے سامعین کرام، ان کی عادات، ان کی عام گفتگو کو سنیں گے تو ان سے پھر کراہیت انسان کو، یعنی جو طالب حق ہے تو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی۔ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بات تم مانتے ہو صحیح، اس پر خود عمل بھی کرو اور وہی بات اوروں کو پہنچاؤ۔
اپنے آپ کو نہ بھولو نیکی کے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو، مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یہ دوسری مرتبہ تذکرہ آ رہا ہے، یعنی ایک آیت پہلے جو ہے اقیم الصلاۃ، یہ ہدایت آ چکی ہے، لیکن اب یہاں ایک اور انداز میں۔ وہاں تو 3 چیزیں تھیں، صلاۃ، زکوٰۃ اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہاں جو ہے سامعین کرام صبر ہے اور صلاۃ ہے۔ بات پھر استعانت، مدد چاہنا، ایک تو یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی شان نزول کے اعتبار سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہودی جو عالم لوگ تھے، یا وہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دے دی تھی دین پر، اپنے ان کے پاس جو کلام تھا یا جو احادیث تھی، جو کچھ بھی تھا، انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی تھی ان تمام چیزوں پر، اور دین کو ایک کاروبار بنا لیا تھا۔ دین کو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی یہود جو تھے آج بھی مشہور ہیں سود میں، اور اس زمانے میں بھی سود تو ہر شریعت میں سود حرام ہے۔ وہ سود بڑے شوق سے لیتے تھے اور دیتے تھے، اسی طرح حرام کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، حرام کہتے تھے۔ یہ سب قرآن کے مضامین ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے جو مشائخ ہیں یا علماء ہیں لوگوں کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے، کیوں نہیں منع کرتے؟ بہت تو بات یہ ہے کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے استعانت طلب کرنے کا، اور ہم بھی سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں کہ ہم استعانت، مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعانت، مدد چاہنا، استعانت کا مدد چاہنا۔ ظاہر ہے انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ غلطی کا شکار ہو کے اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور اس سے استعانت چاہتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ، میں نے کہہ دیا، لیکن میں اگر تبدیل کر دوں بعض کو اکثر سے تو بے جا نہ ہوگا۔ اکثر لوگ جو ہیں ظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں مال و دولت ہے، اس میں عہدہ ہے، اس میں یہ سارے تعلقات جو ہیں، جو غیر اللہ کے علاوہ ہم نے تعلقات بنائے رکھے ہیں، ان سے ہم استعانت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پیسے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کا مطلب یہ ہے پیسہ، ہماری اگر کسی کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو تو اس کا دل مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے۔ میں خود سنتا رہتا ہوں کیونکہ اس معاشرے میں رہتا ہوں۔ ایک باپ لگا ہوا تھا اپنے نافرمان بیٹے سے، تو کہنے لگا کہ بیٹا مطلب اس کی وہ نہیں کر رہا، کہنا نہیں مان رہا تھا کسی بھی سلسلے میں، لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے کہ بیٹا میرے پاس اتنی دولت ہے جو میرے 7 پشتوں کے لیے کافی ہوگی، 7 پشتوں کے لیے۔ یعنی تھوڑا سا اسے ڈرا رہا تھا اپنے مقام سے، اپنے پاس اس نے جو مال جمع کیا اس سے ڈرا رہا تھا کہ یہ بچہ میری طرف مائل ہو جائے اور کچھ لالچ اس میں پیدا ہو جائے، اپنی دولت کا وہ دے رہا تھا۔ تو یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے سامعین، یہ ہم میں سے اکثریت جو ہے پیسے پہ، ظاہر دھن پر اعتماد کرتی ہے۔
اللہ، بات یہ نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے ابھی یہ جو آدم اس کا قصہ پڑھا ہے تو اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ تمہارا اے انسان، تمہارا مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، تو تم اپنے سے کمتر چیز کے سامنے سر کیسے جھکاتے ہو؟ اپنے سے کمتر چیز سے تم کیسے استعانت طلب کرتے ہو؟ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ پہ اعتماد رکھو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ اعتماد رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ہم وہ انگلش میں کہتے ہیں میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سامعین کرام، ایک پیسے کی ایک دوڑ ہے، پیسہ 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 آ جائے، پیسہ چاہتے ہیں، اگرچہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن مزید پیسہ چاہتے ہیں، مزید کاروبار چاہتے ہیں، مزید کارخانے چاہتے ہیں، مزید بات یہ نہیں ہے۔ استعانت، مدد آپ کیوں چاہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد کیوں چاہتے ہیں؟ سونا چاندی کس کا پیدا کرتا ہے؟ کون خالق ہے اس کا؟ تمام کائنات کو سونے کا ایک لہجے میں بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ ہر چیز پر قادر۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت ہوتی ہے، اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ استعانت، مدد صرف اور صرف اللہ سے، ایاک نعبد، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان یہودیوں سے، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جو انکار کی بڑی وجہ تھی وہ صرف یہ ظاہری دنیا، ظاہری پوزیشن، کہ ہماری تو پوزیشن خراب ہو جائے گی، ہم تو عالم ہیں اب ہم اس کے شاگرد بن جائیں گے، ہمارا تو کاروبار جمع ہوا ہے دین میں، اب تو ہمارا کاروبار پھر خراب ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا ہی تھی جس کی وجہ سے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ رہے تھے اور دنیا سے مدد چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کو کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد چاہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن تم مدد چاہو صبر کے ذریعے۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تھوڑے سے آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ چند بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمارا ذہن محدود ہے۔ صبر ہم کہتے ہیں کہ ایک مشکلات کچھ آتی ہیں تو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ بھئی صبر کرو، کوئی میت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یا اور کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ایک مضبوط ارادہ، ثابت قدمی، صبر، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مضبوط ارادہ، مضبوط قصد اور ارادہ، پھر ضبط نفس، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ضبط نفس، اس کو کہتے ہیں صبر۔ مضبوط ارادہ کس چیز کا؟ اللہ کی بندگی کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مضبوط ارادہ، اور پھر ضبط نفس سے کام لینا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ کیوں کہ دین تو آپ کو آخرت کی طرف، آخرت کی بھلائی کی طرف، دین تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، دین تو آپ کو دنیا کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو آپ، نفس تو آپ کا دنیا اور ما فیہا چاہتا ہے، خواہشات نفس چاہتا ہے، تو اپنے اوپر قابو رکھو، ضبط نفس سے کام لو، بے قابو نہ ہو۔ ٹھیک ہے نفس آپ کے پاس ہے، لیکن ایک اور نصب العین بھی تو آپ کے پاس ہے۔ بلند نصب العین کے لیے چھوٹی خواہشات کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو میں بعض وقت مثال دیتا ہوں نا کہ ایک آجر ہے، وہ مزدور کو کہتا ہے کہ تم 36 گھنٹے میں یہ کام میرا ختم کر دو، میں تمہیں 50 گنا زیادہ اجر دوں گا۔ تو آپ یعنی
میرا یہ یقین ہے کہ 36 گھنٹے وہ آرام نہیں کرے گا اور وہ کام کو کیونکہ 50 گنا زیادہ مل رہا ہے اسے. اللہ اکبر. اللہ تعالی کا اجر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے گا 10 گنا تو ہے ہی ہے اس کا، کم از کم 10 گنا تو ہے ہی اس کا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بھی دی ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مثال، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے. مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کمثل حبہ، ایک دانہ تھا، انبتت 7 سنا، اس سے 7 بھٹے جو ہے، جوار کے ہم کہہ لیں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس سے ایک دانے کو ڈالا، اس سے پودا نکلا، اس میں 7 بھٹے لگے. 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ، ہر بھٹے میں 100 دانے تھے. تو کتنا ہو گیا؟ ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے. تو 700 گنا ہو گیا. لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اجر تو جو ہے وہ اجر ربک خیر، اللہ تعالیٰ کا اجر، وما عند اللہ خیر وابقی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور دائمی ہے. تو سامعین اکرام، تھوڑا سا حساب کتاب، ہم تو انسان ہیں اور سارے کاموں میں اپنے سود اور زیان کا خیال رکھتے ہیں. تو کیوں نہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، جو راستہ بتا رہا ہے، کیوں نہ اس راستے پر ہم چلیں اور اس میں جو ہمارے نتائج، جو ہمیں نتیجے ملیں گے، اور جو بڑی جنت ہمیں ملے گی، بڑا باغ، اس میں گھر اور اس میں نعمتیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سودا بہت زیادہ فائدے کا ہے، زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا سا نقصان. اور نقصان کس چیز کا؟ خواہشات کا، خواہشات کی قربانی ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، حضور فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا. اللہ اکبر. تو وستعینوا، اے یہودیو، تمہیں مدد چاہیے نا، تو پیسے کو چھوڑ دو، ایک ارادہ کرو، نماز، ارادہ کرو کس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، ان پر ایمان لانے کا ارادہ کرو، مضبوط ارادہ کرو، ضبط نفس سے کام لو. کوئی دنیاوی نقصانات اگر کچھ تمہیں، تو اس کو برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، اور ساتھ ہی نماز کا نظام قائم کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت طلب کرو، مدد چاہو صبر کے ذریعے. تو دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر ایک ایسی سامعین اکرام صفت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مضبوط ارادہ جن کا ہو، وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، ضبط نفس سے کام لیں، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل صابرین کے ساتھ ہے. صبر جس معنی میں نے آپ کو معنی بتایا ہے، وہ آپ یاد رکھیں. صبر یہ نہیں کہ کوئی نقصان ہو گیا تو پھر آپ نے اس پہ صبر کر لیا.
صبر کے معنی میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، مضبوط قصد و ارادہ، ضبط نفس، اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور اس راستے پر چلو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں۔ تو وستعینوا، استعانت تم طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز کے بارے میں ایک گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نماز ایک جامع، یعنی وہ ہے ایک عبادات کی ایک جامع ہے۔ تو نماز یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خشوع، آگے وہ آتا ہے مضمون انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، تو کچھ مضمون پھر اس میں یہاں تک ہم نے آدھی آیت ہوئی ہے بالصبر والصلاۃ، اور صلاۃ کی جو ہے وہ پھر تفصیل ہونی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔